اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اِنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور جی ہم تو بس ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم تو دل لگی کر رہے ہیں، ہم تو بس لوگوں کو ہنسانے کی نیکی کر رہے ہیں۔ وہ نیکی کس نام پر؟ جنت کے اوپر لطیفے، جہنم کے اوپر لطیفے، مر جانے کے بعد قبر پر لطیفے، حشر پر، برزخ پر لطیفے، جگتے مذاق، اور بڑے خوش ہیں، اور جی ہم تو لوگوں کو ہنسانے کا کام کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے دکھ اور غم سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نشانیاں، اللہ اور اللہ کا رسول ہی ملے ہیں، کنتم تستہزئون، تم ان کے ساتھ مذاق ٹھٹھے کرو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ ایسا جرم ہے جو ایمان کے بعد بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ میڈیا موبائل ہاتھ میں، سب سے زیادہ دیکھنے والے اور سب سے زیادہ دکھائے جانے والے پروگرام کامیڈی، پرینکس، شغل، مزاح، بس ٹھٹھا ہو رہا ہے ہر طرف، ہر بندہ دیکھ کر کہہ کے ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، ادھر آ تو بھی دیکھ، ادھر آ تو بھی بیٹھ، باتیں بنا بنا کر، جھوٹ گھڑ گھڑ کر، ویل للمحدث المکذب، بنا بنا کر گھڑ گھڑ کر جھوٹ لاتا تھا، باتیں بنا بنا کر لے کے آتا تھا، لیضحک بہ القوم، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کہا بربادی ہے، تباہی ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا، کتنی دفعہ کہا؟ 3 مرتبہ۔ ویل لہ، ویل لہ، ویل لہ، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ویل کے یہ سارے معنی ہیں۔ مذاق کرنے والا، مخولیہ شخص، جگت باز، اللہ اکبر، کس بات کو روئیں، کس بات کو پیٹیں؟ پہلے یہ مذاق، یہ جگتیں اور یہ مخول اور یہ ٹھٹھا پن، یہ بازاری پن، یہ لچر پن، پہلے یہ ڈراموں کی حد تک تھا، سٹیج پر۔ تب بھی اس کو فن کہا جاتا تھا کہ فنکار اپنا فن پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی تخلیق، اللہ کی قدرت، اللہ رب العالمین کی نشانیاں۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے نا، اللہ کا شاہکار ہے۔ انسان کے چہرے کے اوپر کوئی اعتراض جڑنا، انسان کے چہرے کے اوپر کوئی تانا تشنیع کسنا، کس پر اعتراض ہے؟ خالق کائنات پر، خالق جن و انس پر۔ پہلے یہ سٹیج ڈراموں کی حد تک، تھیٹروں کی حد تک تھا۔ لچر بازاری لفنگے لوگ وہ جاتے تھے اور وہ دیکھتے تھے اور سب کچھ برداشت ہو سکتا تھا۔ ایک کلاس تھی، وہ معاشرے میں فضول لوگوں کا کام ہے، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اور یقیناً یہ مذاق جو ہے، یہ مخول، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ۔ قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ مخول کرتے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہم گائے ذبح کریں؟ ہمارے لیے تو گائے بڑی مقدس ہے، بڑی محترم ہے، ہم نے تو گائے کے ساتھ یہ عقیدہ اور یہ باتیں، ہم کیوں گائے ذبح کریں؟ اور اللہ کیوں حکم دے گا گائے ذبح کرنے کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تم نے مجھے کوئی جاہل سمجھا کہ میں مذاق کروں گا؟ میں کوئی جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں کوئی ایسے گھٹیا بازاری لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں تمہارے ساتھ وہ بھی اللہ کا نام لے کر مذاق کروں۔ اور ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ یہ مذاق اور یہ مخول اور یہ ٹھٹھا، یہ صرف انسان کی ظاہری شکل و صورت کی حد تک، یا اللہ کی تخلیق، پیدائش اور اللہ کی نشانیاں اور کائنات کے اندر اللہ کے اوامر کے اوپر طعن و تشنیع تک نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں فرشتوں پر، جنت جہنم پر، حشر برزخ قبر پر، وہ چیزیں جن سے انسان کو خوف دلانا چاہیے تھا، جن چیزوں پر انسان کو اللہ کی یاد آنا چاہیے تھی، ان چیزوں کے بارے میں ایسا مخولیہ انداز کہ بندے کی فکر ہی جاتی رہے، اس کا خوف ہی جاتا رہے، اس کا تفکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اِنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور جی ہم تو بس ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم تو دل لگی کر رہے ہیں، ہم تو بس لوگوں کو ہنسانے کی نیکی کر رہے ہیں۔
وہ نیکی کس نام پر؟ جنت کے اوپر لطیفے، جہنم کے اوپر لطیفے، مر جانے کے بعد قبر پر لطیفے، حشر پر، برزخ پر لطیفے، جگتے، مذاق، اور بڑے خوش ہیں، اور جی ہم تو لوگوں کو ہنسانے کا کام کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے دکھ اور غم سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نشانیاں، اللہ اور اللہ کا رسول ہی ملے ہیں، کنتم تستہزئون، تم ان کے ساتھ مذاق ٹھٹھے کرو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ ایسا جرم ہے جو ایمان کے بعد بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ مذاق ہے؟ تم نے دین کو، شریعت کو، اللہ کے شعائر کو، قبر، حشر، برزخ، دوزخ، جنت، جہنم، فرشتوں کو، ایمانیات اور عقائد کو تم نے مذاق کا، بچوں کا کھیل، بازار کا کام سمجھ رکھا ہے۔ اور پھر یہ سٹیج ڈراموں سے ہوتا ہوتا پھر ہمارے میڈیا کے پروگراموں کی زینت بنا، اور ہم ماشاءاللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مولوی عبدالرب صاحب، آپ کا کام کیا تھا؟ آپ لغو سے اعراض کر جاتے، آپ فضول باتوں سے نکل جاتے۔ مومنوں کا طریقہ تو یہ تھا، لیکن ٹی وی پروگرام لگتے ہیں، میڈیا موبائل ہاتھ میں، سب سے زیادہ دیکھنے والے اور سب سے زیادہ دکھائے جانے والے پروگرام کامیڈی، پرینکس، شغل، مزاح، بس ٹھٹھا ہو رہا ہے ہر طرف، ہر بندہ دیکھ کر کہہ کے ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، ادھر آ تو بھی دیکھ، ادھر آ تو بھی بیٹھ، یہ فلاں پروگرام چل رہا ہے، وہ سب گویے، مراسی، بھانڈ، وہ جب جن کو ہم برے لفظوں سے یاد کرتے تھے، وہ سب سٹار اور فنکار بن کر، وہ سب ہمارے ہیرو بن کر وہ پروگراموں کی زینت بن گئے ہیں، اور وہ انہی ساری چیزوں کے اوپر جو شعائر پر مبنی ہیں، جو دین پر مبنی ہیں، نہ بھی ہو، دنیا کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُحْدِثِ الْمُكَذِّبِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ کہا ایسا بندہ جو باتیں گھڑ گھڑ کر لاتا ہے، خود کو بڑا فنکار سمجھتا ہے، یہ کامیڈی کنگ ہے جی، یہ ہماری انڈسٹری کا سٹار ہے جی، یہ تو خود اپنے آپ میں ایک استاد تھا جی۔ کیا کرتا تھا؟ باتیں بنا بنا کر، جھوٹ گھڑ گھڑ کر، وَيْلٌ لِّلْمُحْدِثِ الْمُكَذِّبِ، بنا بنا کر، گھڑ گھڑ کر جھوٹ لاتا تھا، باتیں بنا بنا کر لے کے آتا تھا، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کہا بربادی ہے، تباہی ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا، کتنی دفعہ کہا؟ 3 مرتبہ۔ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ویل کے یہ سارے معنی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیرو ہے۔ ہمارے بچے، نوجوان، بیٹے، بیٹیاں مائک پکڑے بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں، کوئی کسی مال میں کھڑا ہے، کوئی کسی بازار میں کھڑا ہے، یوٹیوب کے اوپر، ہر چینل کے اوپر سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے، سب مزاحیہ، مخولیہ، سب ٹھٹھے اور مذاق پر مبنی، جگتے پر مبنی، پرینکس ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے، یہ منبر و محراب، یہ مسجدوں کے مصلے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے وارثین منبر و محراب، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے، بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے سمجھدار اور باشعور علماء، قرآن حدیث بیان کرتے کرتے درمیان میں جگتے شروع کر دیں گے، درمیان میں قصے، راگ، ٹپے، اور سننے والے بھی ایسے مزاج بگاڑ دیے ہیں، ایسے دل مردہ کر دیے ہیں۔ واللہ میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ اس وقت معاشرے کو سمجھانے کی باتیں ہیں، جس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں نہیں آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی ایسا غیرت مند جو منبر و محراب کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے مولوی کو ہاتھ سے پکڑے، ایسے عالم کو ہاتھ سے پکڑے، وہ دیوبندیوں میں سے ہو، وہ بریلویوں میں سے ہو، وہ وہابیوں میں سے کیوں نہ ہو، جو منبر کے اوپر بیٹھ کر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتے کرتے وہ درمیان میں راگ ٹپے شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور تقریر ایسا تھا؟ ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کی قسم وعدہ کرو آپ میں سے ہر شخص ایسا عالم، ایسا مقرر، ایسا خطیب، چھوڑو ان بھانڈ مراسیوں کو، تو چھوڑو ان جگت بازوں کو، ان بازاری لچر لفنگے لوگوں کو جن کا کام ہی یہ ہے ناچ گانا ڈانس مجرا اور جگت بازیاں اور ایک دوسرے کو پرتان و تشنیع اور ہنسی مذاق سے پیسہ کمانا جن لوگوں کا کام تھا، ان کو تو ہم مراسی کنجر کہتے تھے. ایک فرق تھا ایک کلاس کا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے معاشرے کے متروک لوگ ہیں. لیکن محترم اور مقدس شخصیات جن کے ساتھ ہماری دل کی جو ہے وہ تاریں ان کے ساتھ بندھی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں رلاتے، اللہ کے خوف پر ہمارے آنکھیں نم کرتے، وہ ہمیں یہ خوف دلاتے کہ مسجد میں آئے ہو اللہ سے ڈرنے کی جگہ ہے، اللہ سے جڑنے کی جگہ ہے، وہ یہاں پر ہمیں اللہ سے بے نیاز کرنے والی، اللہ سے بے پرواہ کرنے والی. بڑا تعلق ہوتا ہے ایک بندے کا، او جی میں فلاں حضرت صاحب کا، فلاں مولوی صاحب کا میں ان کا بڑا فین ہوں. یہ بھی ایک نئی مصیبت نکلی ہے فین ہونے والی. پہلے کچھ مرید ہوا کرتے تھے، کوئی مرشد ہوا کرتے تھے، کوئی وہ کام کی بات سمجھاتا تھا، کوئی مرید کام کی بات سمجھتا تھا. اب جی یہ میں فین ہوں، پیسے لٹاتے ہیں، بازار بن گئے، مسجدیں کاروبار کی جگہ بن گئی. پیسے مقرر کر کے، اپنی فیس مقرر کر کے، ممبر کے اوپر سج سور کر، لیپا پوتی کر کے، میک اپ کر کے، بن سور کر بیٹھ جاتے ہیں. لفاظی کے ذریعے، تکلف کے ذریعے، بنا سوار کر، جھوٹی سچی سب باتیں ملا کر، راگ ٹپے قصے کہانیاں سنا کر لطیفے جھکتے. اللہ کا ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتنا ہنسنا، ہر وقت کا ہنسنا. میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا وہ واقعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش مزاج، بہت ہنس مکھ، بہت دل لگی کرنے والے، بہت خوش طبعی کرنے والے، انتہائی لطیف، انتہائی ظریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لیکن معتدل تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. آپ جب لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے، صحابی کہتا ہے آپ کی گردن جو ہے، آپ کی رگیں ہمیں نظر آتی، آپ کے چہرے کے اوپر سرخی آ جاتی، آپ کے تیور جو ہے باروب ہو جاتے. آپ ایک بات کو دہرا کر، بار بار زور دے کر، بآواز بلند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ممبر کے اوپر، کبھی وعظ اور نصیحت کے دوران کبھی لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کیا، کبھی مذاق نہیں کیا. ہاں ہنسی دل لگی مزاح کیا عام مجلس میں بیٹھ کر، عام گفتگو کے دوران، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. بے شمار واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن کہا ان کثرت الضحک تمیت القلوب. قرآن میں اللہ نے کہا فلیضحکوا قلیلا، ہنسو تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، رونے کی طرف زیادہ دھیان کرو. یہ جو زیادہ ہنسنا ہے تمیت القلوب، یہ دلوں کو مردہ کر دے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں 9 سال میں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ہنسلی والے دانت ہیں، جو جڑیں جن کو ہم کہہ لیں داڑے، میں نے کبھی کہکہا لگانے کی وجہ سے، ہنسنے کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دانت نہیں دیکھے. آپ مسکراتے تھے، کہکہے نہیں لگاتے تھے، منہ پھاڑ کر ادھر سے ادھر نہیں لوٹ پوٹ ہوتے تھے. آپ کے کہکہے کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی تھی. ایک اور صحابی کہتے ہیں میں نے صرف 3 دفعہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہکہا لگاتے ہوئے، یعنی کھل کر تھوڑا سا مسکرانے سے بڑھ کر آپ کو مسکراتے دیکھا، صرف 3 مواقع کے اوپر. مسکرائیے، لوگوں کو بھی خوش کیجئے، خود بھی خوش رہیں، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں. ہر وقت کا ہنسنا ہنسانا، ہر وقت جگتے مارتے رہنا، ہر وقت تان و تشنیع اور ہر وقت طنز اور تمسخر میں رہنا. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت مولویوں کو ہے. مولوی بھی ان کو کہنا، مولوی بڑے عزت کا لقب ہوا کرتا تھا. اب تو یہ مولوی اور منشی جو ہے اس کو ہم نے ایک تحقیر کا لفظ بنا دیا نا.
یہ پرانے بزرگ لوگ جانتے ہیں، پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے مولوی فاضل، منشی فاضل جو ہے بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ مولوی وہ ہوتا تھا جو دین دنیا کا عالم ہوتا، جو بات کو سمجھنے والا، بڑا منصب تھا، بڑا عہدہ تھا۔ وہ تو ہم نے منشی کو بھی جو ہے اس کو بھی ایک تحقیق کا لفظ بنا دیا، مولوی کو بھی۔ کوئی سچا صحیح مولوی ہو نا تو وہ بڑا ذمہ دار اور بڑا دانا اور بڑا باشعور اور دین دنیا کا علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہو۔ لیکن آج بیچارے ہمارے مولوی بھی وہ قابل ترس ہیں، اور ہمارے عوام بھی ایسا مزاج بگاڑ دیا ہے، ایسی طبیعتیں خراب کر دی ہیں۔ سنجیدہ بات کرو، سننے پہ تیار نہیں ہوتا کوئی۔ سنجیدہ عالم کو بلاؤ، یہاں درس رکھتے ہیں ہمارے اتوار کو، سمجھدار، سنجیدہ، راسخ، صحیح الفکر، پڑھے لکھے عالم علماء کو۔ واللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے شخص کو درس کے لیے بلاؤں جو واقعتاً عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، بات کرے تو دلیل سے کرے، حکمت کی کرے، سمجھداری کی کرے، فائدے کی بات کرے۔ لیکن گنے چنے چند ایک لوگ آتے ہیں، آج یہاں بلا لو کسی ایسے گویے کو، کسی ایسے راگ ٹپے قصے کہانیاں سنانے والے شخص کو جو لہک لہک کر، گا کر، جھوم جھوم کر، ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے قرآن پڑھے، قصے کہانیاں، وہ کہاں سے لوگ چل کر آئیں گے، الٹے قدموں الٹے سر کے بل چل کر آئیں گے، او جی ہم تو واہ 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 سبحان اللہ کے نعرے لگا کر۔ یہ مسجدوں کا تقدس نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی وعظ اور خطبے کے دوران کبھی کوئی نعرہ نہیں لگوایا، جیوے فلانا جیوے، تیرا شیر، تیرا قائد، میرا قائد، اس کی جے، اس کی ہاہاکار۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ روکو ایسے لوگوں کو، واللہ روکو۔ یہ بات ہے جو آج جو سوشل میڈیا پر جو چلانے کی، پھیلانے کی، یہ وہ پیغام ہے جو آج نوجوانوں کو، جو ذمہ داروں تک بھی پہنچانے کا ہے۔ اپنی مسجدوں کو، اپنے ممبر و محراب کو، اپنی درسگاہوں کو، اپنے مصلوں کو ایسے لوگوں سے پاک کیجیے جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، جنہوں نے ہماری تربیت کرنے کی بجائے، ہمیں راہ راست پر ڈالنے کی بجائے ہمارے اخلاق اور ہمارے مزاج اور اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی حامی و ناصر و ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔